السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں خورشید عالم صاحب، انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلم عورتوں سے شادیاں کی تھیں ان کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سلسلہ تھا۔ ان کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کب اسلام قبول کیا تھا، اور جس دن وہ سوال کرتے ہیں کہ جس دن ان کے خامد اور ان کے والد قتل ہوئے اسی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیوں کیا، اور حضرت سیدہ ام المومنین صفیہ کی عدت بھی پوری نہیں ہوئی، عدت پوری ہونے سے پہلے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیسے کر لیا۔ یہ ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے اور بڑا اہم سوال ہے، تو اس کا جواب دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو ہم یہ پسند کریں گے کہ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا جائے، آپ پر درود بھیجا جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک شعرا آفاق شعر ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں: آفاق را گردیدم مہر بتان ورزیدم، بسیار خوبہ دیدم لیکن تو چیز ہے دیگر۔ حضرت خسرو فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں گھوما، دنیا کا کونا کونا گھوما، بڑے بڑے خوبصورت لوگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے حسن و جمال والے میں نے دیکھے ہیں، میں ان کو دل بھی دے بیٹھا، ان سے پیار بھی کیا، ان سے محبت بھی کی، مگر حضرت آپ کی بات دوسری ہے، پوری دنیا میں آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ آزاد اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بہت خوبصورت شعر نقل فرماتے ہیں جو والد گرامی حضرت مولانا کو بہت پسند تھا۔ آزاد لکھتے ہیں: تو نخل خود ثمر کیستی کہ باغ و چمن ہمہ ز شاخ بریدن اگر تو پگست، کہ تو باغ کا، تو گلستان کا، تو چمن کا وہ خوبصورت پودا ہے، خوبصورت درخت ہے کہ دوسرے درختوں کی شاخیں، ٹہنیاں، پھول اپنے درخت سے کٹ کٹ کر علیحدہ ہو کر تم سے چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کا ذکر ہوا، آپ کی خدمت میں عاجزانہ سلام پیش کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحاب ذی وقار کا ذکر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں بات بنتی نہیں۔ تاریخ کا مورخ رسول اللہ کے صحاب کیا تھے، رسول اللہ کے فداکار کیا تھے، آج مسلمانوں کو مارنے کے منصوبے ہو رہے ہیں، چلو ان کا ذکر خیر کرتے ہیں لہو کو گرمانے کے لیے۔ آپ کے صحاب کیا تھے، آپ کے جان نثار کیا تھے۔ تاریخ کا مورخ تاریخ کے صحرا میں حیران و ششدر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، اصحاب النبی کا ذکر ہوتا ہے، تاریخ کا مورخ تاریخ کے صحرا میں حیران و ششدر کھڑا ہے، واللہ اس کی عقل جواب دے گئی جب وہ دیکھتا ہے کہ برف پوش پہاڑ، دشوار گزار پہاڑی سلسلے، تپتی ہوئی ریت کے صحرا، مگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کا راستہ نہ وہ آپ کا راستہ نہ روک سکے، بلکہ کامیابیوں کے سلسلے آگے سے آگے ہی بڑھتے گئے، یہاں تک بڑھے کہ اقبال فرماتے ہیں: تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں۔ آزاد ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اور اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی کا آپ نے کیا اندازہ کرنا ہے کہ قرآن نے چند برسوں میں ان میں اتنی طاقت پیدا کر دی تھی کہ اونٹوں کے چرواہے چند برسوں میں آدھی دنیا کے مالک بن گئے۔ تو اب ہم چلتے ہیں خیبر میں جہاں یہ واقعہ ہوا تھا، جو سوال ہمارے پاس آیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سفر کرتے کرتے خیبر میں۔ تو صحیح مسلم کی ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے جس کے راوی خادم رسول اللہ حضرت انس بن مالک، وہ رسول اللہ کے خادم فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
خیبر کے یہودیوں پر حملہ کیا تو میں آپ کے گھوڑے پر آپ کے پیچھے سوار تھا۔ وہ منظر کشی کرتے ہیں کہ آپ خیبر کی گلیوں میں اپنے گھوڑے کو سر پر دڑا رہے تھے، چنگاریاں نکال رہا تھا آپ کا گھوڑا، اور میں پیچھے سوار تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ گھوڑے کی تیز رفتاری کی وجہ سے آپ کی ران مبارک سے تیمد مبارک جو ہے وہ اڑ اڑ کے جا رہی تھی۔ میں آپ کی سفید ران دیکھ رہا تھا، اتنی تیزی سے آپ گھوڑا دوہرا رہے تھے۔ تو خیبر میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کے ہمراہ خیبر کو فتح کر دیا، خیبر فتح ہو گیا، تو جو مسلمانوں نے میدان جنگ سے یہودیوں کے مردوں اور یہودیوں کی عورتوں کو قیدی کیا، قابو کیا ان کو طاقت کے بل بوتے پر، تو قیدی ہونے والی عورتوں میں حضرت سیدہ صفیہ بھی تھی ام المومنین، کیونکہ یہ سردار کی بیٹی تھی، ان کے والد بھی سردار کی بیوی تھی۔ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے نہیں، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ سے درخواست پیش کی آپ کی خدمت میں کہ حضرت سیدہ صفیہ سے آپ نکاح کریں، یہ سردار کی بیوی ہے، سردار کی بیٹی ہے، تو آپ سے نکاح۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسی جنگ میں ان کے والد اور ان کے خاوند مارے گئے تھے مسلمان مجاہدین کے ہاتھ، تو یہ آپ کے حصے میں آ گئی۔ صحابہ نے یہ آپ کے خدمت میں پیش کر دیا حضرت سیدہ صفیہ۔ آپ بہت عقل مند تھی، بہت خوبصورت تھی، مگر یاد رکھنے کی بات ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت صفیہ نے نکاح ہوا، اس وقت آپ کی عمر 60 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 60 برس تھی، اور حضرت سیدہ کا بھی آپ سے یہ دوسرا نکاح نہیں تھا، پہلا نکاح ان کا سلام نامی بندے سے ہوا، اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی کنانہ سے ہوا۔ کنانہ اسی لڑائی میں مسلمان مجاہدینوں کے ہاتھ اپنے ٹکڑے کروا بیٹھا۔ اس کے بعد جیسے میں نے عرض کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدا، اس کی عدت پوری ہوئی، اور اس کے بعد اسی رات نہیں میرے بھائی، بہت دنوں کے بعد جب مدینہ کے قریب پہنچے صدر روحہ کے مقام پر، پھر آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ پہلے خریدا، پھر عدت پوری ہوئی، پھر آپ نے ان کی مرضی اور ان کی خواہش کے مطابق ان سے نکاح فرمایا۔ اب جو مسئلہ ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہوتا تو یہ دشواری پیش نہ آتی کہ اسلامی قانون میں، اسلامی لا میں جو ہے لونڈی میدان جنگ سے جو عورت قابو آئی ہو طاقت کے بل بوتے پر، اس کی عدت کتنی دیر ہے، اس کی عدت کی مدت کتنی دیر ہے۔ اسلامی قانون میں لونڈی اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اس کو استبراء کہتے ہیں۔ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس کا انتظار ہے۔ اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی مدت صرف ایک حیض ہونے کے بعد اسے مسلمان مجاہد جو ہے وہ نکاح کر سکتے۔ ان کا بھی ایک حیض جب پرو ہوا، آپ نے ان کو ایک صحابیہ کے حوالے کر دیا تھا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کی ہے جو حیض کی مدت پوری ہو گئی، حیض گزر گیا، یہ پاک صاف ہو گئی، تب انہوں نے ان سے نکاح فرمایا اور ان کو عزت بخشی، ورنہ یہ عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان عورت ہوتی۔ اب ام المومنین کی حیثیت سے یہ دنیا سے گئی ہیں اور ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اب میں جو اشارہ کیا کہ اسلامی قانون میں لونڈی کی عدت جو اگر غیر حاملہ ہو تو اس کی ایک حیض ہے، اس کے بارے میں یہ حافظ صاحب ابن حجر کا یہ پڑھوں گا بیان، جو انہوں نے روایت نقل کی ہے، کئی روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں فتح الباری میں، اور اس بارے میں جتنی بھی روایات آئی ہیں وہ انہوں نے تلخیص الحبیر میں جمع کر دی ہیں اور ان کی سند پر بحث بھی کی ہے۔ فتح الباری میں لکھتے ہیں، لا توتعو حامل حتی تضع ولا غیر ذات حمل حتی تضیع حیض۔ اگر لونڈی جو میدان جنگ سے مسلمان مجاہدین کو ہتھے چڑھی ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ ایک وضع حمل تک، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی جو ہے عدت وہ صرف ایک ہے، اگر کنواری ہے تو اس کی کوئی بھی عدت نہیں۔ یہ اسلامی قانون کی روح سے میں نے میرے بھائی آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ عدت بھی پوری کی ہے آپ نے اسی رات نکاح نہیں کیا ان سے، صدر روحہ کے مقام پر کیا، کئی دن گزر گئے تھے، اس سے ان کو عزت بخشی
اب جاتے جاتے میں ایک اور شعر پڑھوں گا تاکہ آپ کی جو خدمت میں اسلام کا حق تھوڑا سا اور ادا ہو جائے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ایک ساتھی کا اور سوال ہے، وہ بھی سنتے جائیں، مختصر ہے. ایک ساتھی نے سوال بھیجا ہے کہ ایک آدمی نے، نمازی نے، وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو یا انفرادی طور پر پڑھ رہا ہو نماز، اس نے سجدہ کیا، اپنا سر زمین پہ ٹکا دیا، مگر اس نے تسبیحات نہیں پڑھی. سبحان ربی اعلیٰ نہیں اس نے پڑھا، نہ ایک بار پڑھا، نہ 2 بار پڑھا، نہ 3 بار. اسی طرح اس نے دوسری تسبیحات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یعنی کوئی تسبیحات نہیں پڑھی. آیا کہ اس کا سجدہ ہو گیا یا نہیں ہوا؟ یہ بھائی کا سوال ہے. تو ہم گزارش کریں گے کہ ہمارے اس بھائی کا سجدہ ہو گیا. جس نمازی نے نماز میں اپنا سر زمین پر ٹکا دیا، اس میں تسبیحات نہیں پڑھی، اس کے سجدے کا کوئی حرج نہیں ہوگا، اس کا سجدہ صحیح ہے، کیونکہ سجدہ کرنا نماز میں فرض ہے اور تسبیحات پڑھنی سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں وہ استقامت عطا فرمائے.